یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا اگر تم یہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ دونا عذاب دے گا. ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایسا کیا نہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اگر رب کا بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجا کروں گا. تو رب کے لیے بیٹا ہونا ناممکن ہے، تو یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے. تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی بلکہ فرمانبرداری کی، اور اللہ نے انہیں اجر عظیم عطا فرمایا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے. 21واں پارہ مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں فرمانبردار رہے اللہ اور رسول کی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، جو تم میں فرمانبردار رہے اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے. یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہاں کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں. ایک ادائے اطاعت، شوہر کی فرمانبرداری، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، قناعت، حسن معاشرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے جنت میں. یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر. جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں، کوئی تمہارے برابر نہیں. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرو، فلا تخدعن بالقول، تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبی مرض، کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی اور معنی لے لے. اس میں آداب کی تعلیم ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے غیر مرد سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو، ارادہ کرو کہ لہجے میں نزاکت، نرمی نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو. بات نہایت سادگی سے کی جائے. عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایان ہے. یہ حکم تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے. اول تو نامحرم مردوں سے بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی مجبوری میں بات کرنے کی حاجت ہو جائے، جیسے دروازے پر دستک دے اور یہ کہنا ہو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو اس موقع پر بھی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ صحابیات ایسے موقع پر اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھ لیتی اور پھر پردے کے پیچھے سے بات کرتی اور کوشش کرتی کہ آواز کی نرمی اور خوبصورتی ختم ہو جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انگلیاں ہونٹ پر رکھ کر بات کی جائے تو آواز موٹی ہو جاتی ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہو، دین اور اسلام کی بات کہو، نیکی کی تعلیم دو، پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے تو کہو، مگر بے لوچ لہجے سے. نرم اور باریک لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو.
عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. ضرورتاً گھر سے باہر نکلے تو بے پردہ نہ نکلے. اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں، خوبصورتی کا اظہار کرتی ہیں تاکہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. پچھلی جاہلیت سے اخیر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کے مثل ہو جائیں گے. یعنی آج زمانے جاہلیت واپس آتا جا رہا ہے، اور جو زمانے جاہلیت میں عورتوں کا حال تھا ایسا ہی آج عورتوں کا حال ہوتا جا رہا ہے. مسلمان عورت بے پردہ نکلے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بری بات ہے. اور جب ازواج مطہرات پر پردہ لازم ہے، ان کے دل پاک صحابہ کرام پر پردہ لازم ہے، انہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، انہیں ازواج مطہرات کو دیکھنے سے منع کیا گیا، تو ان کے دل بھی پاک، ازواج مطہرات کے دل بھی پاک. تو آج کے دور میں پردہ کتنا ضروری ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو. اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضی، حضرت امام حسن، امام حسین سب داخل ہیں. آیات اور احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ سے منقول ہے. ان آیات میں اہل بیت کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے پابند رہیں. گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، تعبیر کیا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی گندا ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے گندا ہوتا ہے. اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو، عقل مندوں کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے. سورہ احزاب کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.